آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ ہر روز اپنے مزاج اور ذہنی سکون کو دوسروں کی رائے کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی دوسرا بندہ آپ پہ تنقید کر دے یا آپ کے کسی کام میں سے کیڑے نکال لے تو کیا آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو صرف یہ اندازہ لگائیے کہ روزانہ آپ کتنے منٹ یا گھنٹے انہی باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ضائع کرتے ہیں اور آپ سے کوئی پروڈکٹیو کام ٹھیک سے نہیں کیا جاتا۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں، باتوں یا سرکمسٹینسز کو اپنی زندگی کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں جنہیں ہم خود تھوڑی سی محنت اور کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھنا سیکھیں، یعنی آپ کو پتا ہو کہ کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے، کس چیز کا کتنا اثر لینا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بلا وجہ ٹینشن لیتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی زندگی کو کنٹرول نہ کریں۔ خصوصاً نمبر 1 اور نمبر 3 کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی موجودہ خوشیوں اور فیوچر پہ انتہائی گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 5، نمبر پہ دولت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آج کل تقریباً 90% لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آج خوش نہیں ہیں۔ اب اس پوائنٹ کا مقصد یہ نہیں کہ دولت بری چیز ہے یا یہ کہ آپ کو دولت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دولت اچھی چیز ہے اور دولت کے ساتھ آپ بڑے اچھے کام کر سکتے ہیں، بلکہ دولت کیسے کمائیں اور امیر ہونے کے لیے کون سی عادتیں ضروری ہیں، اس طرح کے موضوعات پہ میں اس چینل پہ کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اصل میں اس پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی دولت کو اپنے فیصلوں کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہ دیں۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے خوشی کا سبب ہیں، کبھی بھی دولت کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑیں، چاہے وہ رشتے ہوں یا پھر کوئی ایسا کام جس کے کرنے میں آپ کو خوشی اور سکون ملتا ہو۔ جیسے اپنے لیے کسی ایسے شعبے کو منتخب نہ کریں جس میں دولت تو بے تحاشا ہو لیکن آپ اس شعبے میں سکون محسوس نہ کرتے ہوں، یا صرف پیسے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب نہ کریں جن لوگوں میں آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ پیسے ضرور کمائیں لیکن اپنی ترجیحات اور فیصلوں کو پیسے کی نظر نہ کریں۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنے ماضی کو اپنا مستقبل کنٹرول نہ کرنے دیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے جانے دیں، چاہے اچھا تھا یا برا، چاہے بے انصافی پہ مبنی تھا یا زیادتی تھی۔ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی برا حادثہ جو آپ کو جان سے نہیں مارتا وہ آپ کو مضبوط بناتا ہے، اس لیے آپ کسی بھی برے واقعے سے سبق سیکھیں اور جانے دیں۔ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو آپ کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی اصلیت کے جان جانے پہ راضی رہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس واقعے کو دل پہ لیں گے، اس واقعے کا افسوس کرتے رہیں گے اور دوبارہ اسی واقعے میں زندہ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو جیتنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ اگلے بندے سے نفرت کرتے رہیں گے اور کڑتے رہیں گے تو بھی اگلا بندہ ہی جیتا، کیونکہ نفرت کرنے سے آپ اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو مظلوم بن کے دکھاتے رہیں گے پھر بھی وہی آدمی کامیاب ہوا ہے کہ آپ ابھی تک اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جائیں، ماضی کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دیں تاکہ آپ کا فیوچر آپ کے لیے ایزی رہے۔ نمبر 3، دوسرے لوگوں کی رائے کو یا یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ خوف کو اپنی زندگی کنٹرول نہ کرنے دیں۔ اکثر آپ کوئی نیا کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور صرف اس وجہ سے ہچکچاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے کہ چند اجنبی لوگ یا وہ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں اور آپ کا اچھا نہیں چاہتے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ ہمیشہ کوئی کام چھوڑنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں کہ آیا کہ آپ یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں یا پھر اس کی وجہ دوسرے لوگوں کا خوف یا پریشر ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کی وجہ دوسرے لوگوں کی باتیں اور ججمنٹ ہے تو وہ کام ضرور کریں۔ غیر ضروری لوگوں کے درمیان فٹ ہونے یا ان کا اپروول حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہنا ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ڈرا بیک ہے جو آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہونے دیتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی لوگ آپ کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ رائے آپ ہی کے بارے میں ہو، کیونکہ لوگ آپ کے کام کے اچھا یا برا ہونے سے زیادہ اپنی ذہنیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے آٹومیٹکلی اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جیلسیس فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹیلنٹ لیس ہوتے ہیں یا پھر اس سوچ فہمی میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام آپ سے اچھا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے تعصب اور محرومیوں کے بیس پر رائے دیتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی ان لوگوں کی رائے کو صرف ان لوگوں کی رائے ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی ریئل ویلیو ہے۔ فیل ہونا زندگی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ناکامی کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے تو شاید آپ ساری عمر پچھتائیں، کیونکہ زندگی آپ کو بار بار اپرچونٹیز نہیں دیتی اور نہ ہی گزرا ہوا وقت دوبارہ لوٹتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ خوف کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو جائے گا آپ اتنے ہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں
अगर आपने कुछ करना है तो इत्मीनान और हौसले के साथ शुरू करें और नाकामी को प्रोसेस का हिस्सा समझें। क्या पता इस खौफ के दूसरी तरफ आपके लिए कितनी बड़ी कामयाबी हो। और ये भी मुमकिन है कि जिंदगी के किसी हिस्से में शायद आप उस नाकामी का इतना अफसोस ना करें कि जितना अफसोस आपको इस बात का हो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे आपके अपने बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपकी जिंदगी और फ्यूचर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और ज्यादातर ये बिलीफ्स छोटी उम्र में ही माशरा आपके जहन में फीड करना शुरू कर देता है। अक्सर लोग आपको बताते हैं कि आप किसी काबिल नहीं, या अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सिर्फ गलतियां ही निकाल ली जाती हैं। इस किस्म के रवैये का सामना करने से आपको अपने टैलेंट और पोटेंशियल पे एतमाद नहीं रहता, जिसकी वजह से आप अपने लिए अच्छे और ऊंचे गोल भी सेट नहीं करते। इन लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलने के लिए जरूरी है कि आप इन बिलीफ्स को शनाख्त करें, अपने ख्यालात के बारे में कॉन्शियस रहें और इस तरह के नेगेटिव ख्यालात आने पे इन ख्यालात को मोटिवेशनल बिलीफ्स के साथ रिप्लेस करें। कोई भी चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं, अगर उसके लिए वर्क करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप गैर एतमादी में अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के शिकंजे में आके कोई काम ही नहीं करेंगे तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।